السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹ سے اور مشکلات سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کی مشکلوں سے آسانی سے گزر جائیں، تو درود پاک کی کثرت کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ہی بات لگتی ہے کہ ہمارے عارف بھائی کی اپنی شادی ہوئی تھی، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے عارف بھائی اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کی بچی کی شادی کی آج محفل سجائی جا رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عارف بھائی سے بہت پرانا ایک تعلق ہے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ہمارا بڑا پیار ہے ان سے، اور ماشاءاللہ جب ان کی بچی کی خوشی کا پتہ چلا تو بڑی خوشی بھی ہوئی۔ اللہ ان کو، ان کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے، دونوں خاندانوں کو سلامت رکھے، زوجین کے درمیان محبت، پیار اور الفت نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر نعت خوانوں کا ایک پیارا سا گلدستہ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ انہی کی برادری ہے اور سبھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سب عارف بھائی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی۔ آج جس عظیم ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے، جن کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور مدینہ منورہ کے لوگوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ کھانے پینے اور اناج میں قلت ہو گئی، لوگ بہت پریشان تھے۔ سارے لوگ مل کر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے کہ حضور بڑی مشکل ہو رہی ہے، اناج ختم ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرا رب کریم آج شام تک ہی کوئی بہترین انتظام فرما دے گا۔ شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یوں سمجھیے امپورٹ آرڈر کیا ہوا تھا، اناج کا آرڈر کیا ہوا تھا، تو 10 غلے سے لدے ہوئے اونٹ جو ہیں وہ آپ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اچھا، جیسے ہی مدینے میں اناج کے اونٹ داخل ہوئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ تو بہت بڑی شپمنٹ آ گئی ہے۔ تو اب مدینے کے جو بزنس مین تھے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی بزنس مین تھے، تو انہوں نے کہا حضور آپ کا یہ اناج ہمیں خریدنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لوگ پریشان ہیں، اور ماشاءاللہ رائٹ ٹائم آپ کی شپمنٹ آ گئی ہے۔ شپمنٹ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اونٹ آتے تھے، تو آپ ہمیں یہ دے دیجیے۔ آپ نے کہا چلو پھر اندر گھر میں بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں۔ اپنے آج کے دور میں بھی ہم کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو آفس میں کانفرنس روم میں لے جاتے ہیں نا، آپ اپنے گھر میں لے گئے۔ اب وہ مدینے کے تاجران نے کہا کہ آپ ہمیں سیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا نفع دو گے؟ کہا حضور 10 کے 12 لے لیجیے، 20% پروفٹ لے لیجیے۔ آپ نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہ پھر آپ 14 لے لیجیے، اس سے زیادہ مل رہا ہے، 15 لے لیجیے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم سارے مدینے کے بیپاری تو آپ کے گھر میں موجود ہیں، ہم سے زیادہ آفر کون کر رہا ہے؟ ہم سارے ہی تو خریدار ہیں، ہم آپ کو جو آفر کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے دے؟ کہا 1 کا 10 کون دے سکتا ہے؟ کہا میرا رب مجھے 1 کا 10 عطا فرمائے گا۔ آج اہل مدینہ کو اناج کی حاجت ہے، میں نے یہ 10 کے 10 اونٹ اللہ کی راہ میں مسلمانوں پر خیرات کر دیے۔ یعنی یہ رائٹ ٹائم تھا منوپلی کا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ جتنا پروفٹ مانگتے، لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، صرف آپ کے پاس تھا، مگر آپ نے جنت کمانے کو ترجیح دی، ثواب کمانے کو ترجیح دی، نفع نہیں بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کو ترجیح دی۔ اور سبحان اللہ وہ سارا کا سارا اناج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خیرات کر دیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کمال کی ہستی ہیں، بزنس کرنا کوئی ان سے سیکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ یعنی کہاں کہاں کس موقع پر فائدہ اٹھایا آپ نے۔ یعنی مال تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، مگر اس مال سے کس طرح کا فائدہ اپنی آخرت کا حضرت عثمان غنی نے اپارچونٹی ملی، موقع ملا اور اس کو اویل کیا۔
آپ کی سیرت میں اتنے واقعات، یعنی ہم میں سے بہت ساروں کو یہ واقعات شاید یاد ہیں کہ آپ نے جناب ایک بار جنتی کنواں خرید کر ہے وہ جناب جنتی کنواں خرید لیا، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر کئی 100 اونٹ صدقہ کر کے نبی پاک سے جنت کی بشارت دی. مگر ایسا نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے، یعنی یہ ایک دو بار نہیں ہوا، یعنی آپ نے کئی بار نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت بھی سنی اور کئی بار نبی پاک سے جنت کو خریدا بھی، جنت کو حاصل بھی کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی کہ ایک شخصیت کو یہ پتا چل گیا کہ میں جنتی ہوں اور نبی پاک نے بشارت دے دی ہے. ایک تو سمپل وہ حدیث ہے نا جس میں نبی پاک نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں. جب ہی عشرہ مبشرہ نے کہا جاتا ہے وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. تو کام پورا ہو گیا تھا نا. انہیں پتا تھا میں ایک نبی پاک کی 2 شہزادیاں میرے نکاح میں آ چکی، ذوالنورین آپ بن گئے، عشرہ مبشرہ میں آ چکے. مثال دیتا ہوں، اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں. اب تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہم نے کوئی آ کر کہہ دے کہ بھائی آپ کے لیے کنفرم جنت ہو گئی، آپ کا کام پورا ہو گیا، پھر ریلیکس، اب تو موج ہو گئی. حضرت عثمان غنی یہ بار بار سن رہے ہیں، مگر سبحان اللہ اس کے باوجود نیکیاں کمانی ہیں، اس کے باوجود کوئی موقع جانے نہیں دینا ہے، اس کے باوجود آگے بڑھ کے نیکی کمانی ہے. ذرا فضائل تو سنیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، امتی کے لیے یہ امتی کی تو ڈیوٹی ہے نا، غلام کا تو کام ہے نبی پاک کی شان بیان کرے، مگر اس امتی کی شان کیا ہوگی جس کی شان خود نبی پاک بیان فرمائے. اب حدیثیں تو سنیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں میرے آقا فرماتے ہیں اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ مانتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی بڑی پیاری وجہ داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمائی کہ حضرت عثمان اور حضرت ابراہیم میں یہ کون سی بات جو ہے وہ مشابہت والی ہے. فرمایا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا فرشتے آئے تھے، حکم فرمائے آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں. آخر میں جبریل امین آئے، آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مدد مانگ لیں. تو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت ابراہیم کا توکل تھا نا. حضرت عثمان کا جب گھر گھیرا تھا نا بلوائیوں نے، باغیوں نے، تو بہت سارے لوگوں نے آفر کی حضرت آرڈر دیں، ہم ان کو ابھی ہٹا دیتے ہیں، لڑائی کر کے ان کے سر قلم کر دیتے ہیں. آخر میں مولا علی کا پیغام لے کر امام حسن مجتبی آئے کہ یا عثمان غنی ہمیں حکم کیجئے، ان سب لوگوں کو ابھی مار کر ختم کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا میں مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتا، اور دیکھو اگر تم نے لڑائی بھی لڑی نا پھر بھی شہادت میری ہونی ہے. میرے نبی نے مجھے بہت پہلے یہ بشارت دے دی تھی، آقا نے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہاری شہادت بھی ہوگی اور میں نے صبر بھی کرنا ہے، لہٰذا میں لڑائی کرنے کا فیور میں نہیں ہوں. یعنی آپ تیار تھے آزمائش کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم تیار تھے. تو سبحان اللہ مرتبہ کیا ملا کہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں. پھر نبی پاک نے ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ یا عثمان انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الاخرہ، اے عثمان تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو، آخرت میں بھی میرے دوست. ایک اور بشارت آقا فرماتے ہیں لکل نبی خلیل فی امتہ، ہر نبی کا امت میں خلیل ہوتا ہے. وان خلیلی عثمان بن عفان، میرا دوست جو ہے، میرا خلیل جو ہے وہ عثمان بن عفان ہے. ایک جگہ فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق ہوتا ہے. رفیقی فیہا عثمان بن عفان، میرا جنت میں رفیق حضرت عثمان بن عفان ہے. جنت میں ساتھی، جنت میں دوست. اللہ اکبر، اس قدر بڑا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا. مگر دوبارہ سوال یہ ہے ایسا کیا جذبہ تھا کہ جب جب موقع ملتا، جب جب چانس ملتا حضرت عثمان غنی اس کو اویل کرتے تھے. سبحان اللہ. حرم پاک مکہ جہاں کعبہ ہے اس کے برابر میں ایک گھر تھا. نبی پاک علیہ السلام اس گھر والے کے پاس گئے کیونکہ اس کی ایکسٹینشن کرنی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ گھر مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں گھر لے لو. اس گھر والے نے منع کر دیا کہ نہیں میں گھر نہیں بیچ سکتا. اب حضرت عثمان غنی کو پتا چل گیا. آپ اس گھر والے کے پاس گئے اور جا کر کہتے کہ مجھے گھر دے دے. اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا. آپ کنٹینیو اس کے پیچھے بات کرتے رہے، اس کی کوشش کرتے رہے. ہمیں بھی کبھی کبھی کوئی پلاٹ اچھا لگ جائے، ہمارے گھر کے برابر میں کوئی پلاٹ ہو، بندہ کہتا ہے یار دے دو یار، تھوڑے پیسے اور لے لو، کچھ تو کرو یار، دیکھو دینا مجھے، کسی اور کو مت دینا. موقع کا سودا ہم بھی نہیں چھوڑتے نا.
حضرت عثمان غنی اس کے پیچھے پڑ گئے، کنٹینیو ایفرٹ کرتے رہے، آخرکار 20,000 دینار میں وہ راضی ہوا۔ آپ نے 20,000 دینار دیے، وہ پلاٹ خریدا۔ اب انداز دیکھیں، نبی پاک کے پاس آ کر عرض کرتے حضور وہ جو آپ نے آفر کیا تھا اس مکان والے کو مکان دے دو اور جنت میں گھر لے لو۔ حضور اب میں مالک بن گیا ہوں اس مکان کا، اب میرے پاس وہ گھر ہے، اب کیا میرے لیے بھی یہ آفر ہے؟ آقا فرماتے تمہارے لیے بھی عثمان یہ آفر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی آج جو طواف ہو رہا ہے، آج جو مسجد الحرام میں نیکیاں ہو رہی ہیں، حضرت عثمان غنی کا وہ گھر مسجد الحرام میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، ایک پلاٹ چاہیے، نبی پاک اس پلاٹ والے سے کہتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا دے دو، بدلے میں جنت کا گھر لے لو۔ وہ کہتا ہے حضور نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، خریدا، پھر مسلمانوں کے نبی ہمارے آخری نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے حضور اب میں مالک ہوں، کیا مجھے بھی جنت کا گھر ملے گا؟ آقا فرماتے عثمان یہ آفر تمہارے لیے ہے۔ آپ نے وہ گھر مسجد نبوی میں شامل کیا۔ ایک باغ ضرور، باغ کا حصہ موجود تھا، نبی پاک کو وہ باغ درکار تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے شخص یہ باغ ہمیں دے دو، جنت کا باغ لے لو۔ اس شخص نے منع کیا۔ عثمان غنی کو آفر پتہ چل گئی، فوراً پہنچتے ہیں، وہ باغ خریدتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے پہنچے، پیاس تھی، پانی کی ضرورت تھی، بیر روما نامی کنواں تھا، نبی پاک نے اس کنویں والے کو آفر دی کہ مجھے یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ کہتا ہے نہیں حضرت بچوں کی روزی روٹی اسی سے ہے، کنواں دے دوں گا تو میں روز کیا کام کروں گا؟ اس نے منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ اب میں ذرا تاجروں سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف انہوں نے مال نہیں دیا، اپنی ذہانت کو بھی دین کے لیے استعمال کیا، اپنی تجارت کی جو صلاحیت تھی اس کو بھی استعمال کیا۔ آپ پہنچ گئے اس کے پاس، آپ نے فرمایا کنواں مجھے بیچ دو۔ کہتا ہے بیچنا نہیں ہے، میرے بچوں کی روزی ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ میرا روز کا کام ہے، روز لوگ مجھ سے پانی خریدتے ہیں۔ بہت کوشش کی، نہیں مانا۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھا دے دو۔ کہتا کنواں آدھا کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ کنویں کو بیچ سے آدھا کیسے کریں گے؟ فرمایا ایک دن تمہارا، ایک دن میرا، ایک دن تم استعمال کرنا، بیچنا پانی جس کو بیچنا ہے، ایک دن جو میں کروں میری مرضی۔ اچھا، غور کرنے لگا کیا آفر ہے؟ آپ نے بڑی اچھی آفر دی، کہا 12,000 دینار میں دے دو۔ اس نے حساب کیا، اس زمانے میں تو پورے کنویں کا ریٹ یہ ہوتا تھا، آدھا بک رہا ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، اس نے ڈیل کر دی۔ حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں لے لیا۔ اب حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ اب مثال دیتا ہوں، اتوار کا دن حضرت عثمان غنی کا، پیر کا دن اس بندے کا۔ آپ نے اتوار کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کے لیے پانی فری ہے، انسانوں کے لیے بھی فری ہے، جانوروں کے لیے بھی فری ہے۔ اب سارے لوگوں نے سنڈے کو آگے پانی بھر دیا، پیر والے دن کو خریدے ہی نہیں گیا اس کے پاس، اب منگل کو پھر فری مل جائے گا۔ ٹیوزڈے ہوا، پھر لائن لگ گئی، لوگوں نے پانی فری لے لیا۔ ویڈنسڈے کو کوئی نہیں گیا، بدھ والے دن وہ پھر فارغ بیٹھا ہے۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، کہتا ہے حضرت اب آدھا بھی آپ ہی لے لیں، مجھ سے تو کوئی نہیں خرید رہا۔ حضرت عثمان غنی کو پورا چاہیے تھا، کام پورا ہو گیا تھا۔ ٹرائی ٹو امیجن، پانی مل گیا تھا۔ آپ کو پانی صرف نہیں چاہیے تھا، آپ کو 100 سال 200 سال میں کنویں سوکھ جاتے ہیں۔ عثمان غنی کے لیے نیکی دیکھیں، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، وہ کنواں آج بھی آباد ہے۔ اور سبحان اللہ، صرف کنواں آباد نہیں ہے، اس کے پانی اور اس کے باغ سے اتنی برکت ہوئی کہ وقف عثمان کے نام سے مدینہ منورہ میں ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، اس میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جناب اس سے عمارتیں بنائی گئیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی آج بھی کروڑوں ریال کی پراپرٹی بن چکی ہے۔ اور جو وقف عثمان ہے، جس سے غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، جس سے جناب نہ جانے کہاں کہاں خیر کے کام ہو رہے ہیں، تو یہ وہ نیکی ہے جو اللہ نے باقی رکھی ہے، کیونکہ نبی پاک سے وعدہ لیا تھا کہ حضور نے فرمایا اس کے بدلے جنت کا کنواں ہوگا۔ مگر ذرا رکیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان تو بیان ہو رہی ہے، مگر یہاں تو ایک عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ یہ آفر کون کر سکتا ہے کہ گھر دے دو تو جنت میں گھر لے لو، پلاٹ دے دو تو جنت میں پلاٹ لے لو، باغ دے دو تو جنت میں باغ لے لو، کنواں دے دو تو جنت میں کنواں لے لو، یہ کر کہہ کون سکتا ہے؟ یہ بڑی حدیث کی کتابوں میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ گویا یہ حدیثیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کرم سے مالک جنت بنایا، جنت دینے کا اختیار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، جبھی تو مفتی اختر رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ جہاں والی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں والی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کریں۔ نبی پاک یوں جنت بانٹا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی سے مدد مانگے، ٹھیک ہے یہاں کوئی کروڑ پتی بھی بیٹھا ہو اور اب اس سے کہیں بھائی بہت ضرورت ہے 25 لاکھ روپے دے دو، اب تو خیر 25 لاکھ مانگو تو 25,000 بھی نہیں ملتے، لیکن چلو شاید کوئی اچھا دوست بیٹھا ہو کہ پکے پیسے واپس مل جائیں گے، ارجنٹ ہے کل دے دوں گا، تو وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے دے دوں گا، مگر یہاں محفل میں ساتھ تھوڑی آیا ہوں،
کل آنا صبح آفس پہ، بینک میں چیک بک نکالوں گا، بینک جا کے دوں گا. ہم بہت سارے لوگوں سے کبھی ضرورت پڑتی کچھ مانگتے ہیں مگر ان کے پاس رائٹ اوے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کل آنا، پرسوں آنا، ذرا انتظام کر لوں پھر بتاؤں گا. یعنی دنیا میں کسی سے کچھ مانگو وہ رائٹ اوے کچھ نہیں دے سکتا، وہ پرٹیکولر جگہ پر بلاتا ہے. مگر میرے آقا کی شان دیکھو، چلتے چلتے جنت بانٹ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حافظہ مانگ رہے ہیں. آقا نے یہ نہیں فرمایا مسجد نبوی میں آنا، فرمایا ابو ہریرہ چادر کھولو، اپنی مٹھی بند کر کے چادر میں رکھتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ چادر سینے سے لگاؤ. میرے آقا نے انہیں حافظہ عطا فرمایا. حضرت ابو قتادہ آنکھ نکل گئی ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا جلدی چلو مل کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تمہاری آنکھ کا علاج کرتا ہوں. نبی پاک نے دعا دہن نکالا، آنکھ واپس لگائی. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے درست تھی، جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا دیکھ رہی ہے. غار ثور میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا چلو کسی طبیب کے پاس چلتے ہیں. نبی پاک نے وہیں ان کو لعاب دہن لگا کر سبحان اللہ ان کے زہر کا علاج کر دیا. تو پتا چلا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا جہاں جاتے تھے رب کی رحمت کے خزانے ساتھ چلتے تھے. میرے آقا خود تقسیم فرماتے جاتے تھے. اللہ نے یہ اختیار بھی اپنے نبی کو عطا فرمایا. شہابانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی پاک سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، پیارے آقا کتنا پیار کرتے تھے. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کی ہوگی. آج ہمارے عارف بھائی بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں. اللہ اس فیصلے کو ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے برکت والا بنائے. مگر سچ بتاؤں ایک والد کے لیے سب سے مشکل زندگی کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی بیٹی کو ہاتھ اب کسی اور کے ہاتھ میں دے رہا ہے، کسی اور گھر میں بھیج رہا ہے. اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہے والد کہ یار کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، میری پھولوں جیسی بچی جو ہے وہ خوش رہے، وہ آباد رہے. لیکن کئیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو لوگ ہی کچھ اور نکلے، اس سے پہلے کتنے اچھے تھے اور بعد میں کیسے نکلے. لیکن اب کچھ نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عثمان غنی کی شان دیکھو. میرے آقا نے ایک صاحبزادی نکاح میں دی، ان کا وصال ہوا. میرے آقا نے اسی گھر میں اپنی دوسری بیٹی عطا کی. اور وہ حدیث پاک تاریخی الفاظ سنو. نبی پاک فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا جاتا، میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. ٹرائی ٹو امیجن، بھروسہ دیکھو نبی پاک کا. اور کیسے حضرت عثمان غنی شریف النفس اور کیا کمال کی شخصیت ہوں گے کہ اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے، حضرت عثمان ذو النورین ہے نا، نبی پاک کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. ایک اور یونیکنیس آپ کو بتاؤں، ان آل یونیورس، پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ اسپیشلٹی صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے. اور سبحان اللہ میرے آقا کا پیار کیسا تھا. بیت رضوان کا واقعہ سنو. مسلمان 1500 کا تقریباً لشکر ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ مکے جا رہے ہیں. نبی پاک کی مبارک اونٹنی قصوہ تھی نا، وہ اچانک بیٹھ گئی. اب وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. آپ نے فرمایا قصوہ اونٹنی ایسے نہیں بیٹھے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب سارا قافلہ حدیبیہ میں قیام کرے. پہلے ہم مکے کسی قاصد کو بھیجتے ہیں کیونکہ 6 سال بعد جا رہے تھے. اچھا ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تھا کہ ٹیلی فون کر دیا ہو، آپس میں کانورسیشن ہو گئی ہو کہ بھائی امن و امان کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ قاصد جا کر بتا دے ہم لڑنے نہیں آتے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا. جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تو آپ کو انہوں نے روک لیا. ایک طرح سے یوں سمجھے کہ نظر بند کہہ لیں، یا ان کو مکے شریف سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. اب کچھ دن گزر گئے تو صحابہ کرام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا.
اب نبی پاک علیہ السلام حالانکہ جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، مگر میرے آقا نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے بیعت لی اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم سب مل کر عثمان کا بدلہ لیں گے، یا تو بدلہ لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ صحابہ نے شہید ہونے پر نبی پاک کے ہاتھ میں بیعت کی، پیارے آقا نے اپنا ہاتھ پھیلایا، 1500 صحابہ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، سبحان اللہ منظر دیکھو۔ اس کے بعد میرے آقا اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں وہاں گیا ہے۔ اور آقا نے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب یہ بیعت ہو رہی ہے تو رب قرآن میں فرما رہا ہے محبوب یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کیسی بیعت تھی، اور قرآن نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی۔ خود نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جن لوگوں نے شجرہ یعنی درخت کے نیچے بیعت کے لیے موجود تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا، سب کو جنت کی بشارت دی۔ اب بتاؤ جس کے نام پر بیعت ہو رہی ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اس حضرت عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی جب مکے پہنچے نا تو آپ کا چچا زاد بھائی بھی وہاں موجود تھا، ابان بن سعید، کہتا ہے عثمان مکے تو آگے ہو، طواف کر لو۔ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے آقا نہیں ہیں یہاں پر، میرے محبوب نہیں ہیں، ان سے پہلے میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں طواف کروں۔ مکے میں موجود ہوتے ہوئے کعبہ سامنے ہے، احرام پہنا ہے، حضرت عثمان غنی طواف نہیں کر رہے۔ اچھا ادھر نبی پاک کے پاس جو صحابہ موجود تھے کہتے ہیں عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، کم از کم طواف تو کر لیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم عثمان سال ہا سال مکے میں رہے پھر بھی میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ نبی پاک کا ان پر بھروسہ کیسا تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اپنے حضور سے پہلے کیسے طواف کر لوں۔ یہ کیا پیار کا رشتہ ہے، یہ کیا محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آخری بات سن لیں، حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں جن کی حیا پر گھنٹوں بات کی جائے، جن کے خوف خدا پر، جن کی جناب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر، اور جو شہادت کا وقت آپ کے ساتھ گزرا۔ بہت سارے ٹاپک ایسے جس پر بات کی جا سکتی ہے مگر چونکہ وقت کم ہے، آخری بات جو بڑی کمال کی اور آج کے اس اجتماع اور اس ماحول سے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، حضرت عثمان غنی جب مدینے مکے میں گئے نا تو ابان بن سعید آپ کا چچا زاد بھائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا عثمان میں دیکھ رہا ہوں تم نے کیا غریبوں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ وہاں جو امیر لوگ ہوتے تھے نا مکے میں جو کافر تھے وہ فخر کے ساتھ، تفاخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ لمبے لمبے پجامے، لمبی تہمت پہنتے تھے ٹخنوں سے نیچے۔ حضرت عثمان کا تہبند ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو کہ تم غریب ہو، تم تو بڑے امیر تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہیں کیا ہو گیا؟ جب آئے ہو ایک ریپرزنٹیٹیو بن کے آئے ہو، ایک سفیر بن کے آئے ہو تو ذرا جاہو جلال سے آ کے کوئی کمال کے کپڑے پہنتے، یہ ٹخنوں سے اوپر تم نے تہبند رکھا۔ کیسا ٹونٹ کیا حضرت عثمان غنی کو۔ سنو حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کا جو تہبند ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ یہ نہ سوچا مکے والے کیا کہیں گے، یہ نہ سوچا رشتہ دار کیا کہیں گے، آپ نے کلیئر جواب دیا کہ نبی پاک کا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، یہ میسج لے کر جانا ہے۔ دنیا والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یار کپڑے تو ایسے پہنوں کہ لوگوں کو پسند آئیں، اپنے بال تو ایسے بناؤں کہ لوگوں کو پسند آئیں۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ جناب عجیب و غریب طریقے کے لوگ لباس پہن رہے ہیں۔ اچھا کمال کی بات دیکھو، عورتوں کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تک اپنے پیر چھپائیں اور پردے کے ساتھ رہیں۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹخنوں سے اوپر پاجامے رکھیں، یا معاملہ الٹا ہے، عورتیں ٹخنوں سے اوپر رکھ رہی ہیں، مرد ٹخنوں سے نیچے رکھ رہے ہیں، کیونکہ فیشن ہے جناب آج کل ان یہ ہے، چل یہ رہا ہے۔ کبھی کسی نوجوان کو دیکھیں تو پینٹ پھٹی ہوئی، بندہ کہ بیچارہ غریب ہوگا، لگتا ہے بیچارہ بہت سالوں سے پینٹ پہن رہا ہے اس لیے پھٹ گئی، کہتے نہیں لے کر آیا ہوں، کیوں؟ وہ فلاں گلوکار نے پہنی تھی، اس کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جنون ہے کہ پھٹی ہوئی پینٹ کوئی پہن لے، وہ آپ کے لیے فیشن، کب جسم نظر آ رہا ہے کہ نہیں جناب یہی فیشن ہے، چیتھڑے اڑ رہے ہیں اس پینٹ سے مگر وہ پہننی ہے۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ آؤ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ اللہ کا پیارا کلام ہمیں پکار کر کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا رول ماڈل، ہمارے لیے نمونہ بہترین کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آقا ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے میرے آقا کا لباس کیسا تھا، نبی پاک کے مبارک بال کیسے تھے، میری آقا کی زندگی کا اسٹائل کیسا تھا۔ ہم کہتے ہیں آج یہ ان ہے، آج فلاں نے یہ پہن لیا، پتہ نہیں کل
کل وہ پینٹ نہیں پہنے گا تو لوگ کیا کریں گے, اس کے پیچھے چل پڑو گے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں سنت کو عمل کرنا ہے. حضرت عثمان غنی نے یہ پکار کر بتا دیا کہ دنیا والے جو بھی کہیں میرے آقا کا لباس ایسا ہے. اور یہ ٹخنوں والی بات چلی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد کے لیے اگر تفاخر کے ساتھ, غرور کے طور پر, تکبر کے طور پر کوئی ٹخنوں سے نیچے اپنا پجامہ یا پینٹ رکھے گا تو یہ حرام, ناجائز ہے. یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں کہ ایک شخص بڑے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا, اپنے بالوں پر اسے بڑا ناز تھا. اللہ پاک نے اسے زمین میں دھسا دیا, وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے. اچھا اب ایک اور پرابلم کیا ہو گیا کہ نماز پڑھیں گے تو اپنی پینٹ کو فولڈ کر رہے ہوں گے یا اوپر سے اڑس رہے ہوں گے. اول تو پہلے ہی آپ ٹخنوں سے اوپر پینٹ یا پجامہ بنا لینا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز پڑھ لیں, کیونکہ یہ جو اوپر سے اڑسنا ہے نا, اس کو فولڈ کرنا ہے, اس سے نماز مکروہ تیری بھی ہو جائے گی, آپ پھر دوبارہ نماز آپ کو دہرانی پڑے گی. تو اپنے ان ٹخنوں اور پجاموں کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عثمان غنی کی سیرت سے ہمیں سنت کی محبت بھی پتہ چل رہی ہے. یہ مت سوچا کرو لوگ کیا دیکھیں گے. اچھا کچھ لوگ پاکستان میں بڑے جس کو کہنا نارمل چل رہے ہوتے ہیں, کبھی بیرون ملک سے ان کی تصویر آئے تو بندہ حیران ہو جائے, یہ وہی نیک نمازی حاجی صاحب ہے بھائی, یہ کیا ہو گیا اس کو؟ تو بولے یار وہ وہاں گیا تھا نا یورپ میں, تو بھائی جان یورپ میں بھی داڑھی والے ہیں, یورپ میں بھی سنت والے لباس والے پہنتے ہیں اور اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جیسا دیس اور ویسا بھیس بھر لیں. جیسا بھی دیس ہو ہمارا بھیس مصطفیٰ والا ہونا چاہیے, ہمارا بھیس سنتوں والا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ہم سب کو حضرت عثمان غنی کا فیضان عطا فرمائے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ نکاح ہوگا اور انشاءاللہ زبردل نکاح کے معاملات ہوں گے.